حاضرین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ماں کی شان۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 23، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارا رب تمہیں یہی حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی ادب کے ساتھ ان سے بات کرو۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عجز و انکساری کے ساتھ اپنے بازو ان کے سامنے بچائے رکھو، اور یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے رب تو ہمارے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا، ہماری پرورش کی۔ چونکہ اگر مشترکہ بیان کروں ماں باپ کی شان تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، تو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، وقت کی قلت کے پیش نظر آج کس موضوع میں بطور خاص میں ماں کی شان کا کچھ حصہ بیان کرتا ہوں۔ وقت اتنا نہیں کہ مکمل طور پہ بیان کی جا سکے، تو اختصاراً چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سے بات سماعت کیجیے آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کے حقدار کون ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال امک، تیری ماں۔ اس نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کے حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال امک، تیری ماں۔ اس آدمی نے عرض کیا ثم من، پھر کون؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال امک، پھر بھی تیری ماں۔ دوسری بار بھی ماں کا ذکر فرمایا۔ اس نے تیسری بار عرض کیا ثم من، پھر کون؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال امک، پھر بھی تیری ماں۔ تو 3 بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا ذکر فرمایا۔ اس نے چوتھی بار عرض کیا ثم من، پھر کون؟ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ابوک، پھر تیرا باپ۔ تو اس حدیث پاک میں 3 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر فرمایا کہ اس نے سلوک کا حقدار سب سے بڑھ کے تیری ماں ہے۔ تو باپ سے اس حدیث پاک کی روشنی میں ماں کا 3 گنا زیادہ حق ہے، کیونکہ اس ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں بھی اتنا عرصہ رکھا ہوتا ہے، پھر ولادت کے وقت اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کی تربیت کرنے میں، اس کو پالنے پوسنے پرورش کرنے میں وہ ایک ماں ہی کی ہمت ہوتی ہے اور حوصلہ ہوتا ہے کہ جو وہ برداشت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور ایک آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔
آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک صحابی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہ رہا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تیری ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا میری والدہ زندہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کے جہاد پہ چلا گیا۔ اس کے بوڑھے باپ نے کچھ اشعار کہے بیٹے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے۔ اس کے وہ اشعار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے۔ فاروق اعظم نے پتہ کروایا کہ وہ کس لشکر میں ہے، اس لشکر سے اس آدمی کو بلایا اور اس کو مارا، اتنا مارا اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جہاد پہ چلا گیا ہے۔ وہ کوئی جہاد نہیں، وہ کوئی تبلیغ نہیں، وہ کوئی حج نہیں۔ کسی کے ماں باپ گھر میں بوڑھے ہوں، کوئی اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، اور وہ بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے تبلیغ پہ چلا جائے، جہاد پہ چلا جائے، حج کرنے چلا جائے، اللہ کے حبیب نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تاجدار کائنات کے غلام، اور یہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کم بنے، انہوں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا۔ لیکن جس زمانے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اس زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جس نے زمانہ مصطفیٰ پایا تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں وہ زندہ تھا، یمن کا رہنے والا تھا۔ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ آقا علیہ السلام کو دیکھنے نہ آ سکا۔ دیکھنے آتا تو صحابی بن جاتا، بھلے 5 منٹ کے لیے آ جاتا، لیکن گھر میں ماں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، ماں کی عیادت کرنے والا، ماں کو کھلانے والا پلانے والا کوئی اور نہیں تھا۔ اس شخص نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اللہ کے حبیب کو دیکھنے جائے۔ اللہ کے حبیب کو دیکھنا حج سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کے حبیب کے چہرے کو دیکھنا نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کے حبیب کے مکھڑے اس خوبصورت نورانی چہرے کو دیکھنا تمام عبادات سے بڑھ کر ہے۔ لیکن وہ ویسے کرے نہیں، اللہ کے حبیب کو دیکھنے نہیں آئے۔ کیوں دیکھنے نہیں آئے؟ جو ماں کی خدمت میں مصروف تھے۔ اور پھر دیکھنے نہیں آئے، ماں کی خدمت میں مصروف ہونے کی وجہ سے خیر التابعین کا لقب پایا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما دیں۔ اب صحابی تابعی سے افضل ہوتا ہے، لیکن تاجدار کائنات نے سیدنا فاروق اعظم کو پورا حلیہ بتا دیا اویس کرنی کا، اویس بن عامر کا۔ فرمایا وہ جو اس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، کرن کا وہ رہنے والا ہوگا، برس کی بیماری میں مبتلا ہوا ہوگا، ایک نشان باقی رہ گیا ہوگا، وہ تمہارا دور خلافت پائے گا، تمہارے زمانے میں آئے گا۔ وہ اس سے عمر تم اپنے لیے مصطفیٰ کی امت کے لیے دعا کروانا، مصطفیٰ کی امت کے لیے دعا کروانا۔ حضور کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، پھر فاروق اعظم کا دور خلافت آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کوئی یمن سے آیا ہوا اویس بن عامر تو نہیں؟ جب یمنی لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پوچھتے رہے، حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا میں ہوں اویس بن عامر۔ کہا کرن سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا ہاں میرا کرن سے تعلق ہے۔ کہا برس کی بیماری میں مبتلا رہے؟ کہا ہاں رہا، اب ایک نشان باقی رہ گیا۔ کہا تمہاری بڑھیا ماں بھی تھی، بوڑھی ماں؟ کہا جی ہاں تھیں، اب ان کا وصال ہو۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا میرے لیے دعا کریں۔ اب صحابی تاجدار کائنات کے سسر اویس کرنی سے دعا کی التجا کر رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں اور آقا کی امت کے لیے دعا کریں۔ دعا کی
اور ویسے کرنی نے حضرت عمر کے لیے دعا کی اور آقا کی اس امت کے لیے دعا کی. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تبھی تو. اور ویسے کرنی نے زندگی میں مصطفیٰ سے ملاقات نہیں کی. مصطفیٰ نے زندگی میں ویسے کرنی سے ملاقات نہیں کی. اور ویسے کرنی مصطفیٰ سے ملاقات نہ کرنے کے باوجود مصطفیٰ کے اتنے عاشق تھے سیدنا فاروق اعظم سے کہنے لگے تم نے حضور کا چہرہ دیکھا تو بتاؤ حضور کی ابرو کیسی تھی. فاروق اعظم نے کہا تمہیں اتنا ہی عشق تھا تو ملنے کیوں نہیں آئی؟ کہا ماں کی خدمت میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضور کو ملنے نہیں آ سکا. فاروق اعظم نے کہا ہم تو ہر وقت ہمارے شب و روز آقا کی خدمت میں گزرتے تھے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ابرو کیسے تھے, جڑے ہوئے تھے یا علادہ تم بتاؤ. اور ویسے کرنی نے کہا کوئی دور سے دیکھتا تو علادہ نظر آتے, کوئی قریب سے دیکھتا تو ملے ہوئے نظر آتے. یہ اویسے کرنی کا عشق رسول تھا. اویسے کرنی نے آقا کو دیکھا نہیں تھا, آقا نے اویسے کرنی کو نہیں دیکھا تھا. اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت اویسے کرنی کے بارے میں علی المرتضیٰ اور فاروق اعظم سے کہا اویسے کرنی سے اپنے لیے اور میری امت کے لیے دعا کروانا, چونکہ آقا جانتے تھے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے میں محمد مصطفیٰ سے ملنے نہیں آئے اور نہ ملنے کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکے. صحابی بننا چھوڑ دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے, پھر اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا. پائیدار کائنات کے غلام. یہی نہیں, بہت سارے انسانی زندگی میں ایسے معاملات ہیں اگر وہ کوئی نقصان ہوئی تو ان کی تلافی ہو جاتی ہے, نعم البدل مل جاتی ہے. لیکن یاد رکھنا ماں باپ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی بن مانگی نعمتیں ہیں, وہ جب چلے جائیں تو انسان کو دوبارہ نہیں ملتی. میں پڑھ رہا تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. بیٹے تو کرتے ہی ہیں لیکن آج کے زمانے میں بیٹیوں نے بھی اپنی ماں کی نافرمانی شروع, اور یہ قیامت کی نشانی میں سے. پائیدار کائنات کے غلاموں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے, آپ کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. ماں کے پیٹ میں ابھی 2 مہینے کی, 8 برس کے ہوئے حضرت آمینہ کا بھی وصال ہو گیا مقام ابوا پر. ام ایمن جو کنیز تھی حضرت آمینہ کی, وہ حضور کو لے کے دوبارہ سرزمین مکہ المکرمہ میں تشریف لائیں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی تھی صحابہ نظر آتے تھے. خوشحالی کا دور تھا. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو دیکھا فرمایا آئے کاش آج میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور مجھے پکارتی, ان الفاظ کے ساتھ پکارتی اے محمد. میں نماز چھوڑ کے ماں کی پکار پہ چلا گیا. میری ماں میں حاضر ہوئی جملے کہتے ہوئے ماں کی خدمت میں حاضر ہوئی. ایک حسرت ہوتی ہے انسان پر تنگ دستی کا زمانہ گزرے اور ماں باپ مشاہدہ کر رہے ہیں تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب ایک زمانہ آئے حالات بدل جائیں خوشحالی کا دور آ جائے بندے کی حسرت ہوتی ہے کہ اب میری خوشحالی کا دور شروع ہوا, کاش میرے ماں باپ ہوتے آئے وہ دیکھ کے تو خوش ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ فرمایا ایک کسائی ہے. تمہارا جنت کا جو پڑوسی وہ ایک کسائی ہے. کہا وہ کہاں, کس جگہ تلاش کروں؟ کہا فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں جگہ اس کی دکان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام تک پہنچے, دیکھا کہ کسائی لوگوں کو گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے. کسائی قصاب. یہ دیکھتے رہے کہ شام کا وقت ہوا, دن ختم ہو گیا, شام کا وقت ہوا کہ اس نے گوشت کا سب سے اچھا ٹکڑا لیا, گھر چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اجازت مانگی کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے گئے. گھر جا کے اس نے وہ گوشت دیچکی میں ڈالا, چولہے پہ رکھا, پکایا, پھر روٹی خود سے پکائی, پھر سوری چوری بنائی. اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چارپائی پہ ایک انتہائی کمزور اور بڑھیا لیٹی ہوئی ہے. تو اس نے وہ لقمے اس کے منہ میں ڈالے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے.
اس کسائی نے کیا کہا؟ یہ میری ماں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تو اس کے منہ میں کھانے کے لقمے ڈال رہا تھا تو وہ ہونٹوں کو ہلا رہی تھی۔ اس نے کہا یہ آپ سے نہیں ہلا رہی، کئی سالوں سے ہلا رہی ہے۔ کہا بھلا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا ماں ہو کے وہ کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا میرا اتنا خدمت گزار ہے، اس کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا، اس کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس جنتی پڑوسی کو دیکھ لیا۔ اس لیے کہاں موسیٰ علیہ السلام اتنے اونچے پیغمبر، اتنے اعلیٰ مقام والے، کہاں ایک عام کسائی، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہوگا۔ نعمت کی قدر ہمیشہ زوالی نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب نعمت موجود ہونا لوگ قدر نہیں کرتے، ماں باپ موجود ہونا تو لوگ قدر نہیں کرتے، جب چلے جائیں نا پھر قدر آتی ہے۔ یقین جانیے کہ کائنات میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے محبت کے دعوے دار ہوں گے، زبانی کلامی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں جیسی محبت کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بے لوث محبت ہوتی ہے، بے غرض محبت ہوتی ہے، اور ماں خود تو پکارے جاتی ہے لیکن اس کے کلیجے کو گوارا نہیں ہوتا، اس کے دل کو گوارا نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا پکارے جائے۔ بیٹے کی رنگت بھلے کیسے ہی کیوں نہ ہو، کہاں کا نکھٹو ہو، نالائق ہو، نکمہ ہو، لیکن اپنی ماں کے لیے وہ یوسف ہی ہوتا، اپنی ماں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جب وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم تو بڑے جلال والے ہو، کلام میں بڑا جلال ہے، تم میرے جلالی پیغمبر ہو، لیکن اب سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ اس سے پہلے جب تم بات کرتے تھے ایک بوڑھیا ہاتھ اٹھا لیتی تھی، تمہارے لیے دعائیں مانگتی تھی، وہ ہاتھ اٹھانے والی چلی گئی۔ ماں کی زندگی میں بندے سے عمل میں کوئی کوتاہی ہو جائے، ماں کی دعاؤں کی